الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین راہ خدا میں سب سے عمدہ چیز خرچ کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار تھے، ان کو بھونی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، تو آپ کے خادم حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے اور مدینہ منورہ کے بازار سے ایک مچھلی لائے، 1.5 درہم میں انہیں مچھلی ملی، وہ خرید کر لائے اور لا کر اس کو بھونا اور بھون کر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں پیش کی۔ ابھی پیش ہی کی تھی تو ایک سائے میں ایک فقیر نے ندا دی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے غلام سے کہا کہ مچھلی اٹھاؤ اور جا کے فقیر کو دے دو۔ تو آپ کے خادم نے کہا کہ حضور آپ کو کھانے کی اس کی بڑی تمنا تھی، آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ بھونی ہوئی مچھلی کھاؤ، تو آپ نے فرمایا کہ جو میں نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرو۔ غلام نے وہ مچھلی اٹھائی، بھونی ہوئی مچھلی اٹھا کر فقیر کو دے دی، اور فقیر لے کر جب چلا تو خادم اس کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا اور اس کو 1.5 درہم دیا اور مچھلی واپس لے آیا اور لا کر پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا، خادم نے عرض کیا حضور میں نے اس کو پیسے دے کر مچھلی لے لی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جاؤ اے نافع جلدی کرو، یہ مچھلی اٹھاؤ، اس کو دے کر آؤ، اس فقیر کو دے کر آؤ، اور جو تم نے اس کو پیسے دیے ہیں پیسے بھی اس کے پاس رہنے دو اور مچھلی بھی اس کے پاس رہنے دو۔ خادم نے عرض کیا، نافع نے عرض کیا حضور آپ کو تو بڑی تمنا تھی، آپ نے قرآن مجید قرآن حمید کی آیت کریمہ پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، کسی چیز کی تمنا رکھتا ہو، پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور اثار کے حوالے سے ایک اور دل فروز واقعہ سنیے اور جھومیے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ آپ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما کے قریب ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور اونٹوں کی نگرانی کرنے کے لیے ایک کمزور سا غلام تھا، چرواہ تھا۔ ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک فرد نے، ایک صاحب نے آ کر کہا کہ اے ابو ذر، اے حضور مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں، فیض بھی حاصل کروں گا اور آپ کے چرواہے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی بڑھاؤں گا، اس کے ساتھ کام کاج بھی کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس رہنے کی اجازت تو دے دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس بندے نے کہا کہ حضور فرمائے کون شرط ہے؟ آپ فرمایا شرط صرف اتنی ہے کہ جب بھی میں اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنے لگوں تو آپ نے سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ چیز لا کر دے دینی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اس بندے نے کہا کہ جی مجھے منظور ہے۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے تو آپ کی صحبت میں اس نے رہنا شروع کر دیا، فیض یاب ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے کہا کہ حضور یہ ندی کے کنارے پر کچھ غریب لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی امداد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کی ضرور امداد ہم کریں گے۔ آپ نے اس خادم کو بلایا جو
قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا، اسے کہا کہ ایسا کرو ہمارے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے آؤ، اور جب وہ خادم گیا اونٹ لینے کے لیے، اس نے سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ جو اونٹ تھا اس کو پکڑا، اس کو پکڑ کر جب چلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ اونٹ تو سب سے قیمتی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو اس اونٹ پر سواری کرتے ہیں میرے آقا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان پر سواری کرتے ہیں، کہ ان کا فرما بردار بہت ہے، متی بہت ہے، ان کا حکم مانتا ہے۔ تو جب یہ خیال آیا اس اونٹ کو چھوڑ دیا اور دوسرے درجے پر جو اونٹنی تھی اس کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اونٹنی کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ اے میرے خادم آپ نے خیانت کی ہے۔ وہ خادم فوراً سمجھ گیا، واپس اونٹنی کو لیا، جا کر اس کو چھوڑا اور اعلیٰ جو اونٹ تھا اسے لا کر بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ ندی کے پار جاؤ اور سارے گھروں کی گنتی کرو، سارے گھروں کو شمار کرو اور میرے گھر کو بھی اس میں شمار کر لینا۔ اب گنتی ہوگی سارے گھروں کی، پھر اس کے بعد آپ نے اونٹ کو نہر کیا، نہر کرنے کے بعد اور کہا کہ ان کے اندر برابر برابر گوشت تقسیم کرو اور میرے گھر میں بھی اتنا حصہ آئے جتنا حصہ دوسروں کے برابر گھر میں جائے، ایک روٹی بھی زیادہ نہ آئے۔ غلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گوشت کو تقسیم کر دیا۔ گوشت تقسیم ہونے کے بعد جب گوشت تقسیم کر کے فارغ ہو گیا آپ کی بارگاہ میں عرض کی، جب بارگاہ میں حاضر ہوا تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے خیانت کیوں کی تھی؟ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا جب بھی میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو سب سے عمدہ مال خرچ کروں گا۔ خادم نے کہا حضور میں نے عمدہ اونٹی ہاتھ میں لیا تھا، پھر دل میں خیال آیا کہ آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، آپ اس پر سواری کرتی ہیں تو آپ کا متی فرما بردار بہت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میری ضرورت کے لیے آپ نے چھوڑ دیا؟ سن میری ضرورت کا دن وہ ہوگا، میں تجھے بتاتا ہوں میری ضرورت کا دن وہ ہوگا جس دن میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا، باقی رہا مال تو مال کے تین حصے ہوں گے۔ نمبر ایک تقدیر جو مال کے لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی، نمبر دو وارث جو تیرے مرنے کا منتظر رہتا ہے، تیرے مرنے کا انتظار کرتا ہے کہ کب تو مرے اور وہ تیرے مال کا وارث بن جائے، تیرے مال پر قبضہ کر لے۔ نمبر تیسرا حصہ دار تو خود ہے۔ جب تقدیر اور مال وراثت یعنی وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے، جتنا تیرے سے ہو سکے عمدہ سے عمدہ اعلیٰ سے اعلیٰ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور میں اس لیے اعلیٰ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کرتا ہوں۔ پھر آپ نے چوتھے سپارے کی آیت کریمہ پہلے تلاوت فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور فرمایا کہ اسی لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، جو زیادہ مجھے مال محبوب ہوتا ہے، اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے جمع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اصرار کے سمندر میں سے آدھا قطرہ چھوٹا سا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اپنی عمدہ چیز خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔